السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک نالج ان اردو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک نالج ان اردو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، جیسے کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم سب کا خالق و مالک صرف اللہ تعالی ہے، اور اسی نے ہی ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہیں وہ صرف اور صرف اسی ذات کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اور اسی لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں فرمایا ہے کہ جب بھی ہم کوئی اپنا کام شروع کریں تو اسے اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی شروع کریں، یعنی کہ بسم اللہ پڑھ کر ہی شروع کیا جائے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب انسان بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اب ہمارے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ لمعات صوفیہ میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ کسی جگہ وعظ کہہ رہے تھے۔ اس وعظ میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بھی بیان کی۔ یہودیوں کے مکانات بھی وہاں نزدیک تھے۔ اس وعظ کو ایک یہودی لڑکی بھی سن رہی تھی۔ اس پر اس بیان کا بہت اثر ہوا۔ وہ دل و جان سے مسلمان ہو گئی اور ہر کام بسم اللہ پڑھ کر کرتی تھی۔ لڑکی کے باپ کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس پر بہت سخت ناراض ہوا اور اسے دھمکی دی تاکہ اسلام کو چھوڑ دے، مگر وہ لڑکی اپنے اسلام پر جمی رہی۔ لڑکی کا باپ بادشاہ کا وزیر تھا۔ اسے خیال ہوا کہ اگر لڑکی کے مسلمان ہونے کی خبر لوگوں کو ہو گئی تو بڑی شرمندگی ہوگی، اس لیے باپ نے طے کر لیا کہ لڑکی کو سخت بدنام کر کے کسی بہانے سے اسے ہلاک کر دوں گا۔ باپ نے اپنی بیٹی کو مہر لگانے کی شاہی انگوٹھی دے کر کہا کہ اسے حفاظت سے رکھنا۔ لڑکی نے اپنی عادت کے مطابق بسم اللہ پڑھ کر انگوٹھی پکڑ لی اور اپنی جیب میں ڈال لی۔ رات کو جب لڑکی سو گئی تو اس کے باپ نے جیب میں سے وہ انگوٹھی نکال لی اور غصے میں آ کر اسے ندی میں پھینک آیا تاکہ صبح جب اس سے انگوٹھی مانگے تو وہ نہ دے سکے، تو اسی وجہ سے اسے موت کی سزا دی جائے۔ اللہ کی شان، صبح کو ایک مچھیرا ایک مچھلی لے کر وزیر کے پاس حاضر ہوا اور اسے کہا کہ آپ کے واسطے یہ مچھلی ہدیے میں لایا ہوں۔ وزیر خوش ہو کر مچھلی گھر لایا اور لڑکی سے کہا کہ مچھلی کو جلد ہی پکا کر تیار کر۔ لڑکی اپنی عادت کے مطابق بسم اللہ پڑھ کر مچھلی کو کاٹنے اور صاف کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی مچھلی کو کاٹا اس کے پیٹ میں سے وہ انگوٹھی نکل آئی۔ لڑکی انگوٹھی دیکھ کر حیران و پریشان ہوئی اور اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو انگوٹھی غائب تھی۔ وہ حیران ہو کر سوچنے لگی کہ یہ انگوٹھی میرے جیب میں سے نکل کر مچھلی کے پیٹ میں کیسے آ گئی۔ پھر فوراً بسم اللہ پڑھ کر انگوٹھی جیب میں دوبارہ سے رکھ لی اور مچھلی پکانے میں مشغول ہو گئی اور جلد ہی تیار کر کے اسے باپ کے سامنے پیش کیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر باپ نے انگوٹھی مانگی تو بیٹی نے بسم اللہ پڑھ کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ انگوٹھی نکال کر باپ کے سامنے پیش کر دی۔ باپ اس انگوٹھی کو دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اسے تو میں صبح ندی میں پھینک کر آ گیا تھا، تو دوبارہ اس کے ہاتھ میں کیسے؟ تو باپ کے پوچھنے پر لڑکی نے سارا واقعہ اپنے باپ کو سنا دیا۔ لڑکی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بسم اللہ کی برکت سے عزت دی ہے۔ آپ نے ندی میں پھینک دی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ وہ انگوٹھی مچھلی نے نگل لی تھی اور پھر وہی مچھلی شکار ہو کر آپ کے پاس ہدیے میں آ گئی اور آپ نے اسے پکانے کے لیے میرے حوالے کر دیا، اور آخر کار میرے ہاتھ میں وہ انگوٹھی واپس آ گئی۔ باپ یہ سارا قصہ سن کر فوراً ہی مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بسم اللہ کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔